الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين صدق اللہ العظیم۔ کل آپ حضرات نے یہ بات سنی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا سے بھاگ کر کے بند دروازے تک پہنچ گئے۔ دروازہ بند تھا، اس پر تالا لگا ہوا تھا، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن بندے کو چاہیے کہ اپنی بس میں جتنا ہو اتنی کوشش کرے گناہ سے بچنے کی۔ تو جس جگہ وہ تھے اور زلیخا ان کو بہکا رہی تھی تو آپ وہاں سے ہٹ گئے اور بھاگ پڑے۔ دروازہ اگرچہ بند ہے لیکن میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں۔ اللہ کو ان کا ارادہ پسند آیا تو اللہ تعالیٰ نے بند دروازے کے تالوں کو توڑوا دیا۔ غیب سے وہ دروازے کے تالے ٹوٹ کر کے نیچے گر گئے اور دروازہ کھل گیا۔ تو بندہ ارادہ کرے کہ میں اچھا بننا چاہتا ہوں، اچھا کام کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ جب ہمارا ارادہ ہی نہیں ہے تو پھر نہیں ہوگا۔ ارادہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارادے کے موافق فیصلہ کرتا ہے۔ جتنا پختہ ارادہ ہوگا اللہ کا فیصلہ بھی اتنا ہی بہترین ہوگا۔ آپ سب نے مل کر کے ہماری اس مکہ مسجد کو بہترین مسجد بنانے کا ارادہ کیا۔ دیکھو آج ہماری مسجد کتنی شاندار بن کر کے ہمارے سامنے موجود ہے۔ پہلے چھوٹی تھی، سب نے مل کر کے مشورہ کیا، چند آدمیوں کو بٹھایا کہ تم اس کا ذمہ لو اور یہ کام کرو۔ ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے 4-5 سال میں یہ کام مکمل کر دیا ہے۔ ویسے ہی موٹی مثال میں آپ کو سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے دروازے کھل گئے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بند دروازوں کو کھولنے والا ہے۔ جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ بندے کو نکال لیتا ہے۔ جب دنیا کی تمام طاقتیں ختم ہو جائیں، جب دنیا کی تمام دوائیں شفا نہ دے سکیں، انجیکشن پہ انجیکشن اس کو لگایا جا رہا ہے لیکن بیماری دور نہیں ہو رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی موت کے منہ میں سے بھی آدمی کو زندہ نکال کر کے لانے والا ہے۔ تو ظاہری چیزوں کی طرف نظر نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی طرف نظر کرنا چاہیے۔ تو باہر جب آئے زلیخا نے الزام لگایا، کیونکہ دروازے پر وہ کھڑا تھا، ان کا شوہر عزیز مصر، تو ایک گود کے بچے نے گواہی دی۔ یہ ساری بات آپ نے کل ڈیٹیل سے سنی ہے،
کچھ لوگ ایبسینٹ تھے، اس لیے میں نے تھوڑا اشارہ کر کے بتا دیا. سب ریکارڈ ہوتا رہتا ہے، کون پریزنٹ ہے کون ایبسینٹ ہے. الحمدللہ آپ کی فکر رہتی ہے. زیادہ لوگ رہیں گے تو مجھے بھی فائدہ ہوگا، اطمینان ہوگا کہ میں جو پریپیئر کر کے آتا ہوں، جو فکر لے کر کے آتا ہوں، کہ آپ کے سامنے زیادہ سے زیادہ قیمتی باتیں بیان کروں تاکہ سب سے پہلے میرے اندر عمل آئے، پھر آپ کے اندر بھی آئے. تو اطمینان کے لیے میرا یہ دل چاہتا ہے. بہرحال تو اس بچے نے مشورہ دیا. کیا مشورہ دیا؟ کہ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اگر سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو مطلب کیا؟ زلیخا کے اوپر یوسف علیہ السلام سامنے سے حملہ کر رہے تھے اور وہ یوسف علیہ السلام کو دھکا دے رہی تھی، لہذا سامنے سے کپڑا پھٹ گیا ہے. اگر حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو مطلب کیا؟ یوسف علیہ السلام زلیخا سے بچ کر کے جا رہے تھے، زلیخا کی غلطی تھی اس لیے کرتا پیچھے سے پھٹ گیا. وہ ان کو اپنی طرف کھینچنا چاہ رہی تھی اس لیے پیچھے سے کپڑا پھٹ گیا. یہ آپ دیکھ لیجئے. بچے نے کہا، چھوٹے سے بچے نے، جو ابھی گود کا بچہ ہے، جو بول نہیں پاتا ہے، تو اس نے دیکھا عزیز مصر نے کہ کپڑا کہاں سے پھٹا ہوا ہے؟ پیچھے سے پھٹا ہوا. تو سمجھ میں آ گئی بات کہ یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے، زلیخا نے ہی ان کو اپنی طرف بلایا تھا اور یوسف بھاگ رہے تھے تو اس نے کپڑا پکڑ کر کے کھینچا تو کپڑا پھٹ گیا. اب سارا فیصلہ سامنے صاف نکل کر کے آ گیا. تو فوراً عزیز مصر نے اس عورت سے کہا یہ سب تمہارا ہی چکر ہے، انہ من کیدکن، یہ سب تمہارا ہی چکر ہے، تمہارا ہی مکر اور فریب ہے، یوسف کا کچھ نہیں ہے. پھر کہا ان کیدکن عظیم، تم جیسی عورتوں کا جو مکر ہے، دھوکہ ہے، وہ بہت بڑا ہے. قرآن شریف میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں اللہ کہتا ہے شیطان کے بارے میں کہ شیطان کا وسوسہ اور شیطان کا پنجہ، اس کی چال، اس کی تدبیر، یہ کیا ہے؟ کمزور ہے. اللہ تعالیٰ خود بول رہا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، یہ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے. اور عورتوں کے مکر کے بارے میں کیا بول رہا ہے؟ ان کیدکن عظیم، عورتوں کا فتنہ یہ بہت بڑھا ہوا ہے. تو مطلب کیا؟ بہکانے والی، پھسلانے والی جو عورت ہوتی ہے اس کا فتنہ شیطان سے بھی بڑا ہوا ہے. شیطان کے فتنے سے بھی زیادہ فتنہ ان عورتوں کا ہے جن کا دل میلا ہوتا ہے، ناپاک ان کے دل کے ارادے ہوتے ہیں. زندگیاں آدمیوں کی ختم ہو جاتی ہیں، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے ختم ہو جاتے ہیں عورت کے چکر میں. ماں باپ کو آدمی چھوڑنا چاہتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اور اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیتا ہے. یہ سب کس کے چکر میں ہوتا ہے؟ عورت کے چکر میں ہوتا ہے. تو بہرحال عزیز مصر نے کہا یہ سب تمہارا ہی چکر ہے. حضرت یوسف کی اس میں کوئی غلطی نہیں، کیونکہ سامنے فیصلہ بالکل صاف ہو کر کے آ گیا کہ کپڑا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے. تو اس کو ڈانٹ دیا بیوی کو، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف اعرض عن ھذا، جانے دو، چھوڑو اس کو، دماغ میں مت رکھو. میری بیوی نے جو بھی تمہارے ساتھ کیا ہے اس کو دماغ میں مت رکھو، جانے دو. مطلب کیا؟ کسی کے سامنے بیان مت کرو ورنہ شرمندگی ہوگی کہ وزیر کی بیوی اتنی ناپاک ہے، اس کے ارادے اتنے گندے ہیں کہ اپنے نوجوان غلام سے وہ غلط حرکت کرنا چاہتی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام سے
عزیز مصر نے کہا کہ یوسف اس کو جانے دو، چھوڑو۔ اس کے بعد بیوی سے دوبارہ کہا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ، چل معافی مانگ، تو نے جو غلط ارادہ کیا تھا، غلط پلان بنایا ہوا تھا، معافی مانگو۔ شوہر سے بھی معافی مانگ لے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی معافی مانگ لے۔ معافی کیوں مانگنا ہے؟ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، کیونکہ تم نے بہت بڑا پاپ کیا ہے، اس لیے معافی مانگ لو۔ اب یہاں رک کر کے ایک بات مفسرین کرام نے بیان فرمائی ہے، وہ کیا ہے؟ شوہر ہے وہ اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے کہ بند کمرے سے اس کی بیوی ایک غیر مرد کے ساتھ باہر نکل کر کے آ رہی ہے، تو اس کو غصہ نہیں آیا کیا؟ جب ایسی حالت کوئی دیکھتا ہے تو اس کو غصہ تو آنا چاہیے، لیکن یہاں پر کیوں نہیں آیا اس کو؟ بچے کی بات بھی غور سے سن رہا ہے اور کرتا بھی نکال کر کے دیکھ رہا ہے کہ کہاں پھٹا کہاں نہیں پھٹا ہے، اور یوسف علیہ السلام سے بھی بات کر رہا ہے سنجیدگی کے ساتھ، اور زلیخا سے بھی بات کر رہا ہے۔ کیا وہ انسان نہیں تھا؟ کیا وہ عزیز مصر؟ تو مفسرین کرام نے دو باتیں لکھی ہیں۔ نمبر ایک، وہ جو عزیز مصر تھا، اس عورت کا شوہر، وہ بے غیرت تھا، بے غیرت، دل کے اندر کوئی شرم حیا نام کی چیز نہیں ہے، کچھ بھی کرتی رہے اس کی بیوی، کوئی اس کو پرواہ نہیں ہے۔ جیسے ہمارے آج کے مسلمان، بیوی بے پردہ گھوم رہی ہے، غیر مردوں سے بات کر رہی ہے، ٹی وی دیکھ رہی ہے، فلم دیکھ رہی ہے، اس کو کوئی غیرت نہیں ہے، یہ کبھی اس کو نصیحت نہیں کرتا، سمجھاتا نہیں، جہنم کی بات کہہ کر کے ڈراتا نہیں، قبر کا ذکر نہیں کرتا، قرآن کی کوئی اچھی نصیحت اس کے سامنے بیان نہیں کرتا، بے غیرت آج کا مسلمان ہے۔ تو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ شاید وہ بے غیرت آدمی تھا، ایک بات۔ دوسری بات کیا لکھی ہے؟ دوسری بات یہ لکھی ہے کہ وہ بے غیرت نہیں تھا بلکہ باغیرت ہی تھا، شریف آدمی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو سنجیدہ بنا دیا۔ ایسے موقع پر اس کا بی پی بڑھنے نہیں دیا، بی پی کا جو لیول ہے اس کو بڑھنے نہیں دیا، کم بھی ہونے نہیں دیا، بلکہ نارمل رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ سامنے کون ہے؟ یوسف ہے۔ اگر ایسے موقع پر اس کو غصہ آ جاتا کہ بیوی کے ساتھ یہ کمرے سے باہر بھاگ کر کے نکل رہے ہیں، تو ممکن ہے کہ اگر اس کو غصہ آتا تو میرے یوسف کو یہ تھپڑ نہ مار دیتا۔ مارتا ہے کہ نہیں مارتا؟ ایسے موقع پر گھر میں کام کرنے والا نوکر ہے، خادم ہے، وہ ہماری بیوی کے ساتھ اس طرح بند کمرے سے نکل کر کے آ رہا ہے، بات کرنے سے پہلے وہ مارتا ہے یا دو چار گالی کم از کم دیتا، کیا کر رہے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کی شان کو بچانے کے لیے، آپ کے مقام کو بچانے کے لیے، آپ کی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے زلیخا کے شوہر کے مزاج کو بالکل نارمل رکھا، اس کو غصہ ہونے نہیں دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہاں قصہ ختم، وہ لوگ چلے گئے، اپنے اپنے کام میں لگ گئے، لیکن بات جو ہے وہ رکتی نہیں ہے، ان کی کانوں سے وہ پتہ نہیں کس طرح پھیل جاتی ہے۔ روایت میں لکھا ہے 5 عورتوں کو بات معلوم ہوئی، ایک بھی مرد کا نام نہیں لکھا ہے۔ غور کیجئے گا، میں بہت ساری کتابیں دیکھ کر کے آیا، ایک بھی مرد کا نام نہیں لکھا ہے، سب عورتوں کا نام لکھا ہے کہ 5 عورتوں کو یہ بات معلوم ہو گئی۔ کون کون؟ ایک بادشاہ کی بیوی، نمبر 2 گھر میں کھانا بنانے والا اس کی بیوی، نمبر 3 جانوروں کا جو رکھوالا ہوتا ہے، شپرڈ کہہ لیجئے، تو جانوروں کا رکھنے والا اس کی بیوی، اور نمبر 4 شراب پلانے والا اس کی بیوی، اور نمبر 5 قیدیوں کا داروغہ یا سی اس کی بیوی۔ ان 5 عورتوں کو بات
معلوم ہو گئی. پانچوں کی پانچ عورتیں ہیں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے عورتوں کے اندر کھودنے کی بہت عادت ہے. عورتوں کے اندر کیا ہے؟ کھودنے کی بہت عادت ہے. خاموش وہ نہیں رہتی ہیں، وہ جان جان کر کے دوسروں کی باتیں معلوم کرتی رہتی ہیں. انہیں کیسی، انہیں کیسی، کہاں گئی تھی، انہیں کہاں کی جاگواتی ہے نا، کل گھر میں نہیں تھے، کیا ہوا کی. بہت سے کی ایک بات عورتوں کو کرنا ضرور ہے، وہ کھودتی رہتی ہے. ان پانچ عورتوں کو بات معلوم ہو گئی، کسی طرح معلوم ہو گئی، اور کیسے معلوم ہوئی یہ نہیں لکھا ہے، لیکن معلوم البتہ ہو گئی. تو ان پانچ عورتوں نے کیا کیا؟ آپس میں ڈسکشن شروع کر دیا، برائی کرنا شروع کر دیا. دیکھو اسے شرم ہے کیا؟ وزیر کی بیوی ہے، اتنا بڑا اس کا خاندان ہے، مالدار لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، اور آفٹرال ایک نوکر نوجوان غلام کے پیچھے پڑ گئی. اس طرح کی باتیں وہ کرنے لگ گئی. وہ پانچوں عورتیں آپس میں اس طرح بکنے لگ گئی، غیبت کر رہی ہے. حالانکہ شریعت کیا کہتی ہے؟ کسی آدمی کی برائی ہمیں اگر معلوم ہو تو اس پر پردہ ڈال دینا چاہیے. اس پر کیا ڈال دینا چاہیے؟ پردہ ڈال دینا چاہیے. آج ہم نے اگر کسی کی برائی کو چھپا کر کے رکھا تو قیامت میں اللہ تعالی ہماری برائی کو چھپا کر کے رکھے گا. ہمیں تو سامنے والے کی صرف ایک برائی معلوم ہے، لیکن ہماری ہزاروں برائیاں ہیں جو کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ جانتا ہے. تو ہمیں اگر سامنے والے کی ایک برائی معلوم ہے، ہم نے اس کو بیان کر کے اس کو شرمندہ کرنا چاہا، تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کا دربار قیامت میں قائم ہوگا. ہماری ہزاروں برائیاں ہیں، آنکھ ہماری کہاں کہاں ناپاک ہوئی، زبان ہماری کہاں کہاں گندی ہوئی، ہمارے کان نے کس چیز کو سن کر کیا مزہ لیا، ہمارے ہاتھ پیر نے کس پر ظلم کیا، ہمارے دل و دماغ میں ہم نے کیسی کیسی گندی ناپاکی والی پلاننگ ہم نے بنائی ہوئی ہے. یہ سب وہاں پر قیامت کے دن کھل کر کے آنے والا ہے. لیکن وہی ہم نے اگر کسی کی برائی کو چھپا دیا، ہم نے دیکھا فلاں آدمی غلط کام کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے یا اور کوئی، تو ہم نے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا، بلکہ اس کو بلایا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، نصیحت کیا، دیکھ بھائی شراب پینا غلط ہے، مت پی. تو یہ اچھی عادت ہے. دوسروں کے سامنے جا کر کے بیان کرنا یہ غیبت ہے. اگر بیان کرنا ہے تو پھر اسی کے سامنے بیان کرنا ہے، یا پھر اگر اس کے سامنے بیان کرنے سے وہ نہیں مانتا بات، تو پھر اس کا جو بڑا ہوگا، اس کا باپ ہے یا اس کا بھائی ہے، اس کو جا کر کے کہنا ہے دیکھو تمہارا بیٹا یا بھائی غلط کام میں لگا ہوا ہے، میں نے اس کو سمجھایا، بات نہیں مانتا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ اس کو سمجھا دو. یہ بھی اچھی بات ہے. بہرحال تو ان پانچ عورتوں نے آپس میں ڈسکشن شروع کر دیا. وہ کیوں کیا وہ انشاءاللہ آپ کو کل بتاؤں گا. یہ پانچ عورتیں جو پلان بنا رہی تھی، آپس میں بیٹھ کر کے برائی کر رہی تھی، اس کے پیچھے ایک مقصد تھا ان پانچ عورتوں کا، وہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو قرآن شریف کی آیات کو صحیح صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.